جب یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھولی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ڈھونڈنے کے لیے اس قدر وقت، محنت اور پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی حیرت انگیز کر دینے والا ہے۔ یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہا۔ قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا جس پر یہودی چیخنے لگے اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کی تفصیل سے جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے، ان کی قبر مبارک کی برکت سے یہودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پر یہودیوں کا کیا جھگڑا ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے آخری سے پہلے نمبر والے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری بیوی کی اولاد سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی سوتیلی ماؤں سے تھے اور ایک ہی سگا بھائی تھا جو ان کی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، اور اس کا نام حضرت بن یامین تھا۔ ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی یہودی قوم کا نام یہودی ہی لیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی کی مناسبت سے یہودی بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اپنے تمام اولاد کے ساتھ موجودہ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اس میں رہائش پذیر تھے۔ فطری حسد اور رکابت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈ پیار کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غیر آباد کنویں میں ڈلوا دیا تھا، جہاں سے انہیں ایک تجارتی قافلے نے بچا لیا اور اپنے ساتھ لے جا کر مصر میں بطور غلام فروخت کر دیا۔ یہ سارا قصہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مصر میں بطور غلام فروخت ہونے کے بعد مختلف مراحل قید و بند اور آزمائش سے گزرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام بالآخر وزیر خزانہ جیسی پوسٹ پر تعینات ہو گئے، اور انہیں اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے تحاشا محبت پیدا کر دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے نصف کے برابر حسن عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے، اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پر ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکات سے مستفیض ہوا جا سکے۔ بالآخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگ مرمر کے تابوت پر رکھ کر کے دفن کر دیا گیا، تاکہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکے۔ مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا، اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے، تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے، کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشانی کو بھی بھول چکے تھے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا ہے جو اس بارے میں جانتی ہے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے شرط رکھی کہ اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائیگی اور قرب نصیب ہوا، اور اس کا وعدہ اس سے کیا جائے تبھی وہ تابوت کی لوکیشن بتائے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی شرط کو تسلیم کر لیا گیا۔
यूं उस बुढ़िया की मदद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संग मरमर का एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत ताबूत था। उसे लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन आए। उसके बाद तारीख़ में इस चीज़ का ज़िक्र नहीं मिलता कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत को फ़िलिस्तीन में कहाँ दफन किया गया। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आएँ तो फ़िलिस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबिलिस है। नाबिलिस पर कब्ज़े के लिए फ़िलिस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 20 साल पहले यहूदियों ने नाबिलिस पर कब्ज़ा कर लिया। नाब्लिस पर कब्ज़े के लिए फ़िलिस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 20 साल पहले यहूदियों ने नाब्लिस पर कब्ज़ा कर लिया। नाब्लिस पर इस कदर शदीद लड़ाई की एक वजह यह भी थी कि नाब्लिस में एक मज़ार है जिसके बारे में यहूदियों का अक़ीदा है कि वह मज़ार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। उस पर मुसलमानों का कहना है कि एक मुसलमान बुज़ुर्ग का मज़ार है जिनका नाम भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पर यूसुफ़ ही था। जब यहूदियों ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया और वह मज़ार यहूदियों के कब्ज़े में आ गया तो उन्होंने इस बात की तसल्ली करने के लिए कि क्या वाक़ई ये मज़ार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है, इसकी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई पर उन्हें जिस कदर हैरत अंगेज़ और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा, उसने यहूदियों की हिम्मत को पस्त कर दी। हर बार खुदाई पर एक निहायत ही खौफनाक सांप किसी नामालूम जगह से निकल आता जिसे यहूदी पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं मार सके। हार मानते हुए यहूदियों ने इस काम से हाथ खींच लिया क्योंकि वो इस पर 50 साल तक जंग लड़ते रहे।